کی بات نہیں سننی ہے. یہ انتظام ہو رہا ہے مکے میں اور حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے میں رہتے ہوئے محمد کی بات نہیں ماننی ہے. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روح کا انتظام کیا. میں خانہ کعبہ میں جاتا ہوں، اس کان میں روح لگاتا ہوں. میں کعبے میں جاتا ہوں، اس کان میں روح لگاتا ہوں. کعبے سے باہر آتا ہوں، روح نکال لیتا ہوں. کعبے میں جاتا ہوں، روح کانوں میں لگا لیتا ہوں. ایسا نہ ہو جائے کہ محمد کی آواز میرے کان میں جائے اور میں محمد کی آواز سنوں. محمد اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو میرے پر اثر کر جائے گا اور میں اپنے بچوں کو چھوڑوں گا، اپنے خاندان کو چھوڑوں گا، محمد سے محبت کروں گا، محمد کی بات کو مانوں گا. محمد سے دشمنی کی وجہ سے اور بات میں سننے کی وجہ سے کانوں میں روح لگائی جا رہی ہے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کو حضرت طفیل کو ایمان سرفراز فرمانا تھا، ان سے محبت تھی. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ دیکھوں کہ محمد کون سی بات سناتے ہیں جس بات سے لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور محمد کے دیوانے ہو جاتے ہیں. حضرت طفیل کہتے ہیں میں کعبہ شریف میں گیا، میں نے کعبے میں جا کر دیکھا کہ اس نہر میں ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے. میں نے ان سے بات چیت کی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے مکے کے سرداروں نے یہ عہد لیا کہ تمہیں یہاں پر ایک آدمی کی بات نہیں سننی ہے، اس کا نام محمد ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کی بات سنوں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے طفیل کو بات سنائی وہ بات قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت طفیل کو پیغمبر علیہ السلام سناتے ہیں کہ سنو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم